بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے دودھ کی مدت پوری کر لی تو موسیٰ علیہ السلام کو محل میں چھوڑ آئیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے شاہی محل میں بادشاہوں کے بیٹوں کی طرح نشو و نما پائی۔ اس طرح بادشاہوں اور امیر لوگوں کا رعب موسیٰ علیہ السلام کے دل سے نکل گیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ فرعون اور اس کا گھرانہ کتنے عیش میں ہے، اور بنی اسرائیل فرعون اور اس کے اہل کی عیش کے لیے کتنی تکلیف میں ہیں، اور بنی اسرائیل فرعون کے چوپاؤں کو سیر کرانے میں کتنے بھوکے پیاسے رہتے ہیں، اور کس طرح وہ بنی اسرائیل سے گدھوں اور چوپاؤں کی طرح کام کراتے ہیں، اور کیسے ان سے خدمت لیتے ہیں اور انہیں برا عذاب دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام صبح شام یہ دیکھتے اور چپ رہتے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اس پر غصہ آتا، اور انہیں کیسے اپنی قوم اور خاندان کی توہین پر غصہ نہ آتا، اور وہ نبیوں اور شریفوں کے بیٹے تھے۔ بنی اسرائیل کا گناہ کیا تھا؟ یہ کہ وہ دشمن نہیں تھے، اس لیے کہ وہ کنعانی تھے؟ یہ کوئی گناہ نہیں۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام قوی جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سمجھ اور علم دیا۔ موسیٰ علیہ السلام ظالموں سے بغض رکھتے اور انہیں پسند نہیں کرتے تھے، مظلوموں اور کمزوروں کو پسند کرتے اور ان کی مدد کرتے تھے، اور اسی طرح ہر نبی کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے شہر میں داخل ہوئے، اور لوگ کھیل اور کام میں لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے دو آدمیوں کو پایا کہ ایک دوسرے سے جھگڑتے ہیں، یہ بنی اسرائیل سے اور یہ قبطی یعنی دشمن بنی اسرائیل کے۔ اسرائیلی چلایا اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا، اور قبطی یعنی کہ دشمن کی شکایت کی۔ موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا اور قبطی کو مارا۔ قضا آ گئی اور قبطی مر گیا، اور موسیٰ علیہ السلام سخت نادم ہوئے اور جان لیا کہ یہ شیطانی عمل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے توبہ کی اور اس کی طرف متوجہ ہوئے، اور اسی طرح ہر نبی کرتا ہے۔ کہا یہ شیطانی کام ہے، وہ دشمن اور سری بہکانے والا ہے، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دشمن کو قتل کرنے کا ارادہ نہ کیا تھا بلکہ اسے مارا تھا، لیکن وہ ضرب فیصلہ کن نکلی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا بے شک اللہ نے مجھ پر انعام کیا اور مجھے بخش دیا، میں کبھی مجرموں کا مددگار نہ ہوں گا۔ اور انہوں نے شہر میں ڈرتے اور انتظار کرتے ہوئے صبح کی کہ کب فرعون کے سپاہی آتے ہیں۔ ان کی کووں جیسی آنکھیں اور چیونٹیوں جیسی قوت حس ہے، اور انہوں نے ڈرتے ہوئے انتظار میں صبح کی کب ان کے پاس سپاہی آئے اور انہیں پکڑ کر اس سخت بادشاہ کے پاس لے جائے۔ اور سپاہی نے فرعون کے خادموں میں سے ایک دشمن مقتول دیکھا، انہوں نے قاتل کو تلاش کرنا شروع کر دیا، مگر انہیں سراغ نہ ملا، اور انہیں قاتل کون بنائے؟ موسیٰ علیہ السلام اور اسرائیل کے علاوہ کسی دوسرے کو اس کا علم نہ تھا، اور مقتول ملک کی بات اور شہر کا مشغل ہو گیا۔ ہر ایک اسی کے بارے میں بات چیت کرتا، مگر اس کے قاتل کو نہ جانتا۔ فرعون غضبناک ہوا اور اس نے سپاہیوں سے کہا تم ضرور قاتل کو تلاش کرو۔ اور دوسرے دن موسیٰ علیہ السلام نے اسی اسرائیلی کو ایک دوسرے قبطی کے ساتھ لڑتے جھگڑتے دیکھا۔ اسرائیلی کو حیا نہ آئی بلکہ چیخا اور موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو برا آدمی ہے، تو ہمیشہ لوگوں سے لڑتا جھگڑتا رہتا ہے، اور ہمیشہ تو چلاتا ہے اور مجھے پکارتا ہے، کیا میں ہمیشہ تیری مدد اور ہاتھ بٹاتا رہوں گا؟ بے شک تو کھلا جھگڑالو ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ قبطی کو کسی قدر ادب سکھائیں اور ان دونوں کی طرف بڑھیں۔
اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کا غصہ دیکھا اور ان کی ملامت سنی اور ڈرا کہ موسیٰ علیہ السلام اسے ماریں اور وہ مر جائے، جیسے کل قبطی کو مارا تو وہ فیصلہ کن مار تھی۔ اس نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، کیا تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے جیسے تو نے قتل کیا تھا کل؟ تو زمین پر جبار ہو کر رہنا چاہتا ہے؟ یہی قبطی کو معلوم ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام ہی کل کے قاتل ہیں۔ قبطی چلا گیا اور اس نے سپاہیوں کو اطلاع کر دی کہ موسیٰ علیہ السلام ہی قاتل ہیں۔ فرعون کو اطلاع ہوئی تو بہت غضبناک ہوا اور کہا، کیا وہ جوان محل کا پروردہ اور بادشاہی شیر خوار؟ لیکن اللہ نے ارادہ کیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی پولیس کے شر سے نجات دے۔ بلا شبہ موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ نہ تھا کہ وہ قبطی کو قتل کریں، بلکہ اسے ایک ضرب لگائی اور وہ مہلک ثابت ہوئی۔ لیکن فرعون اور اس کے سپاہی اسے کہاں مانتے تھے اور وہ موسیٰ علیہ السلام کا عذر قبول نہیں کرتے تھے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا کہ فرعون کی بادشاہی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں بنی اسرائیل کی نجات ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف لائیں۔ اور یہ کیسے ہوتا؟ جب ظالم سپاہی کے ہاتھ ان تک پہنچ جاتے اور فرعون کے آدمی اور وزیر ان کے قتل کا باہمی مشورہ کر رہے تھے اور اسی کا عزم کر رہے تھے، اور ایک آدمی یہ سب کچھ سن رہا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو جانتا تھا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں بات کی اطلاع دی اور کہا، نکل جائیں، میں تمہارا ہمدرد ہوں۔ بس نکلے وہاں سے ڈرتے ہوئے، کہا، اے میرے رب، مجھے ظالموں کی قوم سے نجات دے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام جائیں کہاں؟ اور پورا مصر فرعون کی بادشاہی میں ہے اور فرعون کے سپاہی گھات میں ہیں۔ ان کی کووں جیسی آنکھیں اور چونٹیوں جیسی قوت حس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بات ڈالی کہ عربی شہر مدین چلے جائیں، جہاں فرعون کا ہاتھ ان تک نہیں پہنچ سکتا۔ مدین صحرائی اور دیہاتی طرز کی جگہ تھی، اس میں مصر جیسی مدنیت نہ تھی اور اس میں مصر کے محل اور بازار نہ تھے، لیکن خوش قسمت ملک تھا اس لیے کہ وہ فرعون سے دور تھا۔ خوش قسمت تھا کہ آزاد ملک تھا، فرعون کے حکم کے ماتحت نہ تھا۔ آزادی اور انصاف کے ساتھ بدوی زندگی کیا کہنے، شہری زندگی غلامی اور ذلت کے ساتھ اس کی بدبختی نہ پوچھ۔ وہاں ہر شخص صبح کرتا ہے ایسے حال میں کہ فرعون اور اس کے قہر اور دبدبے سے نہیں ڈرتا، اور وہاں ہر کوئی رات گزارتا ہے اس حال میں کہ فرعونی سپاہی اور اس کے شر سے نہیں ڈرتا، اور وہاں بچے ذبح نہیں کیے جاتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے مدین کا ارادہ کیا اور مصر سے ڈرتے ہوئے نکلے کہ پیچھا کرے گا ان کا کوئی، لیکن پولیس یا سپاہی ان سے غافل ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نام سے چل نکلے، اللہ سے دعا کرتے تھے اور اس کی مدد طلب کرتے تھے، اور جب رخ کیا اس نے مدین کی طرف تو کہا کہ ان قریب میرا رب مجھے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچ گئے۔ نہ وہ کسی کو پہچانتے تھے اور نہ انہیں کوئی پہچانتا تھا۔ انہیں رات کو ٹھکانہ کون دے گا؟ وہ رات کہاں گزاریں گے؟ موسیٰ علیہ السلام حیران تھے، لیکن یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں ضائع نہیں کرے گا۔ اور وہاں ایک کنواں تھا، اس سے لوگ اپنی بھیڑ بکریوں اور چوپاؤں کو پانی پلاتے تھے۔ انہوں نے 2 عورتوں کو پایا، وہ اپنی بھیڑ بکریوں کو روکے ہوئے تھیں اور انتظار میں تھیں کہ لوگ پلا چکیں تو پھر وہ پلائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا اور ان کے دل میں پاک محبت اور مہربان باپ کی شفقت اور مہربانی تھی۔ ان سے پوچھا، تم کیوں نہیں پلاتی؟ انہوں نے کہا، ہمارے لیے ممکن نہیں کہ ہم اپنی بھیڑ بکریوں کو پلائیں، حتیٰ کہ لوگ پلا چکیں، اس لیے کہ وہ طاقتور ہیں۔
اور ہم کمزور اور وہ مرد ہیں اور ہم عورتیں۔ اور گویا وہ پہچان گئیں کہ موسیٰ علیہ السلام ان سے پوچھیں گے کہ تمہارے گھر کے مردوں میں سے کوئی نہیں پلاتا۔ انہوں نے سبقت کی اور کہا ہمارے والد بہت معمر ہیں، یعنی کہ بزرگ ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کی شریف محبت نے جوش مارا، ان کی جگہ انہوں نے پانی پلا دیا اور وہ چلی گئیں۔ اور اب موسیٰ علیہ السلام کہاں جائیں، رات میں ٹھکانہ کہاں ہو اور کہاں رات بسر کریں۔ نہ وہ کسی کو پہچانتے تھے اور نہ انہیں کوئی پہچانتا تھا۔ پھر مڑے سائے کی طرف اور کہا اے میرے رب، بے شک میں بھلائی کا محتاج ہوں۔ دونوں لڑکیاں وقت سے پہلے گھر پہنچ گئیں۔ ان کے والد کو تعجب ہوا اور ان سے اس کی وجہ پوچھی اور ان سے پوچھا میری بیٹیوں تم جلدی کیسے آ گئی اور آج تم وقت سے پہلے کیسے پہنچ گئی ہو؟ انہوں نے کہا اللہ نے ایک کریم آدمی کو ہمارے لیے مقدر کر دیا، اس نے پلایا ہمارے لیے۔ شیخ حیران ہوئے اور انہوں نے جان لیا کہ وہ اجنبی آدمی ہیں، اس لیے کہ آج تک ان پر کسی نے ترس کھایا نہیں۔ شیخ نے پوچھا تم نے آدمی کو کہاں چھوڑا؟ انہوں نے کہا ہم نے ان کو ان کی جگہ پر چھوڑا، اجنبی آدمی تھے، ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ شیخ نے کہا اے میری بیٹیوں تم نے احسان نہیں کیا، اجنبی آدمی ہے، اس نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا اور اس کا شہر میں ٹھکانہ نہیں، وہ رات میں کس کے ہاں ٹھہریں گے اور کہاں رات گزاریں گے؟ ان کا ہم پر مہمانی کا حق ہے اور ان کا ہم پر احسان کا حق ہے۔ تم میں سے ایک جائے اور انہیں ساتھ لے آئے، اور اس کے پاس ان دو میں سے ایک چلتی آتی ہے۔ حیا سے اس نے کہا بے شک میرے والد تمہیں بلاتے ہیں تاکہ بدلہ دیں تمہیں جو تم نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے جان لیا کہ اللہ نے ان کی دعا سن لی اور ٹھکانہ بنا دیا، سو ان کا انکار نہ کیا، اور موسیٰ علیہ السلام اس کے آگے نکلے تاکہ ان کی نظریں ان پر نہ پڑے، اور موسیٰ علیہ السلام شریفانہ چال سے چلے۔ جب شیخ کے پاس پہنچے تو شیخ نے ان کا نام، وطن اور حالات کے بارے میں پوچھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے حالات بتائے اور انہیں اپنا قصہ کہہ سنایا۔ شیخ نے یہ سب کچھ بڑے صبر اور سکون سے سنا، اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنا قصہ سنا چکے تو شیخ نے کہا نہ ڈرو، ظالموں کی قوم سے تم نے نجات پا لی۔ قصہ موسیٰ علیہ السلام کا بقیہ حصہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ حافظ۔